یہ عباسی خلفاء میں سے ایک بڑا سنگ دل بادشاہ تھا، بڑا ظالم حکمراں تھا۔ یہ بڑا ظلم اس نے اپنی رعایا پر کیا تھا۔ اپنی موت کے وقت اس کو افسوس ہوا۔ ایک بات کان کھول کر سن لے اور اس کو اپنے ذہن نشی کر لے، گاٹ لگا لے۔ اگر اللہ نے تمہیں حکومت دے دی یا کوئی بھی پاور دے دیا، چھوٹا سا بڑا کوئی بھی پاور اگر تمہیں مل گیا، چاہے وہ اپنے گاؤں کی BDC کیوں نہ ہو، چاہے پردھانی کیوں نہ، کوئی بھی پاور اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو یہ نہ سمجھو یہ پاور ہماری زندگی کو بڑھا دے گا یا ہماری موت سے کو ہٹا دے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں حکمراں بنا دیا، کوئی پاور تمہیں دے دیا، چھوٹا بڑا جو بھی پاور مل گیا، تو یہ بھول میں مت ہونا کہ اس پاور کی بنیاد پر مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس پاور کی بنیاد پر بڑی بھیانک موت آتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں کسی چیز کا حاکم بنا دیا، ایسے یہ کہ یہ عباسی خلفاء میں سے ایک بہت بڑا ظالم سنگ دل یہ حکمراں تھا، بہت بڑا ظالم حکمراں تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، نہایت افسوسناک یہ ہو گیا۔ جب موت کا وقت آیا، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو سارے گناہوں کے رجسٹر کے چٹھے پہ چٹھے کھلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے ذہن میں خود اس کے گناہوں کا جتنا پٹارا ہوتا ہے سب کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ میری موت قریب، میں تکلیف میں ہوں، میں مر جاؤں گا، میں نے تو بڑا ظلم کیا ہے۔ سارے گناہ اس کے ذہن میں بھی گردش کرنے لگتے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ یہ جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ سے باز آتے ہیں، چٹنی روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، مرتے وقت ان کے ذہن میں باتیں نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر گزارا ہوتا، اور اللہ کے نام پر دنیا سے چلے جاتے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہی نہیں، میں تو اس لائق تھا ہی نہیں۔ لیکن جو امیر ہوتے ہیں، جو اللہ جسے حکمرائی تھوڑی بہت دے دیتا ہے، اللہ تھوڑا پاور کسی کو دے دیتا ہے، کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، تو وہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ غریبوں پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے، غریبوں کو ستانا شروع کرتا ہے، غریبوں کا مال کھانا شروع کرتا ہے، یتیموں کو ستانا شروع کرتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب عمر ڈھلتی، جب بستر مرگ پر جب مرتا ہے، جب جاگنے کا عالم ہوتا، جان نکلتی، تو اس وقت اسے نہایت افسوس ہوتا ہے، بہت بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں گھومنے لگتی کہ میں نے تو بہت لوگوں پر ظلم کیا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ یہ فرق غریب کی موت اور امیر کی موت کا ہوتا ہے۔ غریب جب موت ہوتی تو اس کے ذہن میں اتنے خیالات نہیں آتے، کیونکہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا ہے، اور جو امیر مرتا ہے، جو ظالم مرتا ہے، تو اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں اور غریب کے ذہن میں نہیں آتے۔ تو ایسے یہ بڑا سنگ دل یہ ظالم حکمراں تھا، جس کا نام خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ یہ اپنے وقت کا بڑا ظالم تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا۔ یہ بڑا ظالم تھا۔ جب یہ مرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، موت اس کے قریب ہوئی، تب اسے احساس ہوا، تب اس کو افسوس ہوا کہ اب تو موت کلیئر ہے، اب میں کیا کروں، کس پر ظلم کروں، کہاں جاؤں۔ تو اس نے، جانتے ہو، مرتے وقت بستر مرگ پر لیٹ کے کہا تھا، لو علمت انا عمری ہاکذا کثیر ما فعلت۔ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی کم ہے تو میں بادشاہت نہیں کرتا، اگر معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی کم ہے تو میں کبھی بادشاہت نہیں کرتا۔ ایک بات اور یاد رکھے، اگر انسان کی زندگی غربت میں گزرتی ہے، پریشانی میں گزرتی، کیونکہ دنیا ایک پریشانی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے قید خانہ، پریشانی کے سوا کوئی اس میں چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں صرف پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک امتحان گاہ دنیا ہے، اور جب پریشانی میں کوئی گھڑی گزرتی ہے تو بہت بڑی وہ گزرتی ہے۔ پریشانی کی اگر ایک رات ہو تو خوشحالی کی 1000 راتوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر پریشان ہے تو ایک رات کاٹنا مشکل پڑ جاتی ہے، ایک رات بہت بڑی لگتی ہے پریشانی کی۔ ایسے جب زندگی آدمی پریشانی میں گزارتا تو اپنی زندگی کو بہت زیادہ وہ شمار کرتا کہ ہم نے بہت لمبی زندگی میں جی کر آیا ہوں،
لیکن وہی خوشحال زندگی جو حکومت کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جن کے پاس ساری حکومت کے لگام ہوتی ہے، جب وہ اس کی موت آتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا ابھی تو میں کل دنیا پہ آیا تھا اور جا رہا ہوں، کیونکہ اس کو تکلیف نہیں ہوئی بلکہ اس نے تو تکلیف دی ہے۔ تو ایسے ظالم بادشاہ، ایسے سنگ دل حکمراں، ان کی زندگی انہیں بہت مختصر تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خوشحالی میں زندگی گزارتے، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ مرنے کے لیے بستر مرگ پر لیٹ جاتے، جاگنی کا عالم ہوتا، جب روح نکلتی ہے، جان بدن سے جدا ہوتی، تو اس وقت ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے، لو علمت ان عمری ہاکذا کثیر ما فعلت، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری عمر اتنی کم ہے تو میں کبھی بادشاہت نہیں کرتا، کبھی بادشاہت نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں، یہ بھی حق ہے کہ مرنا ایک دن برحق ہے، لیکن کچھ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت سارے حکمراں ایسے گزرے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھو، کتنی عوام کی، کتنی رعایا کی سیوا کی عمر فاروق اعظم نے، کتنے قوانین آج دنیا کو دیے عمر فاروق اعظم نے، کتنی بہترین بہترین باتیں عمر فاروق اعظم کی، ایسی نصیحت آموختہ باتیں، اگر آج ان کے قوانین میں سے چند قوانین اگر دنیا پر نافذ کر دیے جائے جس ملک میں، تو میرے خیال سے وہ ملک گناہوں سے باز آتا نظر آئے گا۔ لیکن آج تو دنیا قیامت کے قریب رفتہ رفتہ پہنچ رہی ہے، دھیرے دھیرے، کیونکہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے کہیں پر۔ آج تو مسجدیں وہ بناتے ہیں، وہ مسجدیں کی بنیاد رکھتے ہیں جو کبھی چہروں پہ داڑھیاں تک نہیں رکھ پاتے ہیں۔ آج مسجد کی بنیاد تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں جس سے کبھی چہرے پہ داڑھی تک نہیں رکھی۔ آج وہ لوگ مسجد کے بنیاد بھی رکھتے ہیں، آج وہی لوگ مسجد کے لیے سینہ کوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔